बांट दूंगा, लोग मेरे करीब आ जाएंगे। नहीं, पैसे से लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। आका फरमाते लेकिन तुम्हारी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। मुस्कुराहट जो है ना, नरम दिली, अखलाक, ये पैसों से ज्यादा कारआमद है। बाज लोग जब माल होता है तो समझ ले मैं सबके दिल में उतर जाऊंगा। पैसे से दिल नहीं खरीदे जाते। आप किसी के जिस्म पर तो हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन अगर दिलों पर हुकूमत करनी है तो वो अखलाक के जरिए होगी, वो मोहब्बत के जरिए होगी, वो मुस्कुराहट के जरिए होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन आप जानना चाहेंगे मीज़ान अमल लगेगा ना, सबसे ज्यादा वजनी अमल कौन सा होगा? जाहिर है जितना वजनी होगा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। आका फरमाते कल कयामत के दिन बंदे मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्ने अखलाक से ज्यादा वजनी कोई अमल नहीं होगा। और बेशक फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद नहीं फरमाता। द मोस्ट पावरफुल डीड, सबसे ज्यादा वजनदार जो मीज़ान अमल पर अमल है वो उसने अखलाक है। हमारी तवज्जो ही नहीं है। बाज़ औक़ात हम नमाजें पढ़ रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, इबादतें भी कर रहे होते हैं, अखलाक पर कितनी तवज्जो है हमारी? बचपन से सुनते आ रहे हैं अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक। अखलाक अच्छे होने चाहिए। अच्छे अखलाक कहते किसको हैं? ये भी तो कोई किसी से पूछे ना कि मैं मुस्कुराता हूं यही अच्छे अखलाक है, या मेरे चार दोस्त मुझसे खुश है यही अच्छा अखलाक है। नहीं, कुरान से पूछते हैं ए अल्लाह के पाक कलाम हमें बता कि अच्छे अखलाक हैं क्या? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, ए महबूब माफ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया क्या मैं अगलों और पिछलों के बेहतरीन अखलाक के मुतालिक तुम्हारी रहनुमाई ना करूं? अर्ज की हुजूर जरूर इरशाद फरमाइए। आप जरा गौर से सुन लीजिए, अगर ये डेफिनेशन याद हो गई ना और अगर आप इस डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं देन यू विल बी सेटिस्फाई कि ठीक है मैं अच्छे अखलाक वाला हूं, अल्लाह करे बन जाऊं। प्यारे आका फरमाते हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हाँ, है इम्तिहान। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे जोड़ो। महरूम करे, अमजद भाई ने मुझे नहीं बुलाया, अब मैंने भी नहीं बुलाना। जो महरूम करे हम उसे भी महरूम करते हैं। इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मैं उसको गिफ्ट नहीं दूंगा। फलां ने मुझे नहीं बुलाया, खत्म, अब हमारा भी ताल्लुक खत्म। तो फिर तो ये टिट फॉर टैट जैसे को तैसा हुआ ना। हमें इखलाक अगर अच्छे क्या हैं, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हम सबका भला, सबकी खैर सोचने वाले बन जाएं। दूसरी बात फरमाई, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। अभी तो सुना आपने ज़ैद बिन साना का वाकया। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम कर रहे, कोई हथियार साथ नहीं, कोई सहाबी साथ नहीं, वन एंड ओनली। उस जमाने में एक शख्स था जिसका नाम गौरस था, नंगी तलवार हाथ में लिए नबी पाक को माअज़ल्लाह कत्ल के इरादे से सामने आया। जैसे ही प्यारे आका के सामने पहुंचा, कोई गार्ड, कोई सरकार अलैहिस्सलाम के साथ बज़ाहिर नहीं था। आंख मुबारक प्यारे आका ने खोली, सामने गौरस हाथ में तलवार लिए खड़ा है। प्यारे आका से पूछता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा? हाथ में तलवार है, नबी पाक आराम फरमा रहे, लेटे हुए हैं। कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? प्यारे आका ने कुछ भी नहीं कहा सिवाय एक लफ्ज के, मगर वो लफ्ज क्या था? अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह। अल्लाह लफ्ज निकला किसकी जबान से? रब के हबीब की जबान से। दिल में उतर गया, गौरस कांपने लगा। सिर्फ लफ्ज अल्लाह सुनकर कांपते कांपते तलवार गिर गई। नबी पाक ने वो तलवार उठाई, फरमाया गौरस अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? कहता है आप करीम हैं, आप ही माफ फरमा दें। नबी पाक फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जुल्म करे तुम उसे माफ करो। प्यारे आका की सीरत भरी पड़ी है। अगर फतेह मक्का के वाक़े को देखा जाए, वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने जुल्म किया था, सबको तो माफ किया मेरे आका ने। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे आका और सहाबा ने ये प्रूफ किया कि जुल्म करने वालों को माफ किया। हम करते हैं माफ? नहीं जनाब, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे सताया, अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। और वाकई हम बता देते हम कौन हैं। जब बंदा बदला लेता है ना तो पता चल जाता है वो कौन है।
ہمیں قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ معاف کریں، بدلہ نہ لیں، ریونج نہ لیں. ٹھیک ہے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو ریونج کی عادت ہے نا، بدلے کی عادت ہے، اس نے کئی دوستیاں ختم کروا دی، کئی پارٹنرشپس ختم کروا دی، کئی رشتے داریاں توڑوا دی، کئی محبتیں ختم کر دی. اگر ہم صبر کرنے والے، معاف کرنے والے ہوتے تو آج وہ ہمارے دوست ہوتے جو آج دشمن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ بھی رشتے دار ہوتے جن سے رشتے داریاں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن بس وہی بدلہ لینے کی عادت، معاف نہ کرنے کی عادت، غصہ کرنے کی عادت. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا. اور حدیث کا جو تیسرا سیگمنٹ تھا، جو تیسرا اشارہ تھا، آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. بعض اوقات رشتے دار نہیں بلاتے، اپنے گھر پر نہیں بلاتے، ہم بھی نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے اس خالہ کے گھر پر، ہم اس چچا کے یہاں نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نہیں آتے. اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا تھا ہم کو. یہ اخلاق نہیں ہے. آپ ایک بار آگے بڑھ کر انہیں بلا تو لیجئے، انشاءاللہ رشتہ داری شروع ہو جائے گی. تھوڑی سی لائف ہے، خوش ہو کر جی لیجئے، رشتہ داریاں محبتیں بانٹ کر جی لیجئے. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے. میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جب میں نے پڑھا نا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اگر باپ ہو، کوئی بھی دنیا کا باپ ہو، اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، کیسے صبر کرے گا، کیسے وہ ریونج نہیں لے گا. اور یہ والد کون تھے اور یہ بیٹی کون سی تھی، ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، والد ہیں میرے آقا، شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے شوہر ابو العاص بن ربی نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا. اب یہ خبر قریش مکہ کو، کفاران مکہ کو پہنچ گئی کہ بی بی زینب جا رہی ہے مدینہ. اب وہاں خیر سے پہنچ گئی تو پھر تو یہ بھی امن میں آ جائیں گی. وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ لوگ ایک ایک کر کے مدینہ شریف پہنچ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا، ان کفار نے حضرت زینب کا پیچھا کیا. مقام ذی طوا پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. حضرت زینب کو حبار بن اسود، نام یاد رکھیے گا، حبار بن اسود نے نیزہ مارا. میرے آقا کی شہزادی ہیں. جب وہ نیزہ مارا نا تو آپ اونٹ سے نیچے گری، زخمی تو ہوئی، آپ اس وقت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی شہزادی، اور اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. مگر میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی حبار بن اسود کچھ عرصے کے بعد مقام جعرانہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب آیا، حالانکہ یاد رہے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور حبار بن اسود آ گیا ہے. ارشاد فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے اسے. کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اب بدلہ لیتے ہیں، ہماری شہزادی حضور کو اس طرح زخمی کیا، حمل ضائع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس باپ سے پوچھو کہ جس کی بیٹی اس طرح زخمی ہو جائے. اور صحابہ غصے کے مارے کھڑے ہو گئے کہ حبار بن اسود کو مار دیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، حبار نے کھڑے ہو کر کیا کہا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فوراً ایمان لے آیا. کہتے یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، چھپتا رہا کہ مجھے پتا تھا میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے. میں چھپ کر زندگی گزارتا رہا. میں کوشش کرتا رہا کہ میں غیر عربیوں کے ملک میں سیٹل ہو جاؤں، مگر مجھے آپ کی نرم دلی، آپ کا پیارا برتاؤ یاد آتا رہا. اے اللہ کے نبی، ہم شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. لہٰذا آپ میری جہالت اور میری اس بات کی جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں. میں اپنے برے کاموں کا اعتراف کرتا ہوں، آج معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. ہمارے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے نا، اتنا بڑا ظلم تو چھوڑ دیجئے، چلتے چلتے پیر پہ پیر پڑ جائے تو بندہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے اندھے ہو نظر نہیں آتا. کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری گاڑی سے کوئی چھوٹا سا اسکریچ موٹر سائیکل والا لگا دے تو جب تک اس کو 2 گالیاں نہ دے میں چین نہیں آتا ہے. چلتے چلتے کوئی گاڑی آگے ہمارے نکالے تو شیشہ اتار کر اس کو جب تک آل فول نہ بکے تو چین نہیں آتا. کیوں اتنی سختی ہے ہمارے اندر؟ کیوں اتنا ریونج ہے؟
ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ تو معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ نرمی کرنے والے، اور ان کا غلام کیوں اتنا غصے کا بھرا ہوا ہے کہ نہیں جناب جب تک جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ایک صحابی نے کمال کا سوال کیا، میں کہتا ہوں کمال سوال ہے۔ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا۔ ایزی کوسچن، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں داخل کر دے۔ اور نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی، دیر آر اونلی 3 words، صرف 3 میں جواب دیے، 3 لفظوں میں۔ فرماتے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کرو تیرے لئے جنت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اور ہم غصے ہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ریونج کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور جتنا بندہ پاور میں آتا ہے نا، غریب ہوتا ہے تو تھوڑا نرم ہوتا ہے کیونکہ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، تعلقات بنتے گئے ہیں، اسٹیٹس بلند ہوتا گیا، ہمارا جلال بھی بڑھتا گیا، ہمارا ریونج بھی بڑھتا گیا، ہمارا ٹور اور اسٹائل بھی بدلتا گیا کہ اب بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں مگر چٹائی پر سونے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں مگر غریبوں کے ہاں دعوت کھانے والے ہیں۔ میرے آقا کونین کے والی ہیں مگر جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں نا، پھر کس بات کا غرور ہے، پھر کس بات کا فخر ہے، پھر کس بات کا ریونج ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم غلط لائن پہ چلے گئے ہیں، یہ ہم غلط روٹ اپنا بیٹھے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں۔ غزوہ احد کا موقع، میرے آقا کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، لہو لہان، خون بہ رہا ہے، مگر زبان پر کیا جاری تھا؟ نبی پاک فرماتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، جہاں کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ میجورٹی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں نا وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ہم غور کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہیں کہ نہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور خوبصورت حدیث، آقا فرماتے مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا عبادت گزار جو اس کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنا دے، نرم بنا دے، شفیق بنا دے، مسکرانے والا بنا دے، دل آزاریوں سے بچنے والا بنا دے۔